القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن. یہ الذی ونس اگین بدل ہے. اسی الذی کا اور صلت یہ اسم الموصول بھی ہے ساتھ، اور یہ جو جملہ ہے یہ صلت الموصول ہے. ونس اگین خلق فعل، ہوا فاعل، سبع مفعول بہ پلس اور کیا ہے سبع؟ سبع سماوات، 3 سے 10 تک، معدود مؤنث عدد مذکر. سبع سماوات، طباع کا کیا ہے؟ تمیز، اوپر نیچے. حال بھی ہو سکتا ہے، چیک کر لیں. یہ کہتے ہیں طباع کا نعت ہے اس کی نا، سماوات کی. یہ نعت ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. یہ ما کیا ہے؟ یہ ما نفیہ کا ہے، نو کے لیے. ترا کیا ہے؟ مضارع. رآ یرا، فعل ماضی کیا ہے؟ رآ، مضارع ہے یرا. یرا سے یرا، ترا، ترا، ارا، نرا. نرا بھی قرآن مجید نے یوز کیا ہے سورہ بقرہ میں. تحویل قبلہ کی آیات جہاں آتی ہیں وہاں غور کیجیے گا آپ، تو وہاں آتا ہے نا کہ قد نرا تقلبک فی وجہ السماء، اسی طرح الفاظ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، وجہ کا فی السماء. یعنی قد نرا، ہم دیکھ رہے تھے آپ کے رخ انور کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا. تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو بس اب ہم آپ کا رخ کیے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو بڑا محبوب ہے. تو نرا یہی فعل ہے. رآ یرا، یرا سے ترا. ما ترا، ترا میں فاعل انت، نہیں تو دیکھے گا. فی خلق، جار مجرور. خلق الرحمن، من تفاوت، من تفاوت یہ جار مجرور ہے. یہ فا جو ہے یہ عطف کا ہے. ارجی کیا چیز ہے؟ امر کہاں سے بنا ہے؟ رجع مضارع ہے. یرجع امر بنے گا ارجع. فاعل اس میں تو لوٹا، کیا چیز؟ البصر، نگاہ، مفعول بہ. رجع یرجع اس کا مطلب ہے فعل متعدی ہے، مفعول بہ چاہیے تھا، البصر مفعول بہ آ گئے. فرجع البصر،
تو لوٹا نگاہ کو، آنکھ کو، حل تری من فطور، حل جو ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے نا، جیسے آ حرف و استفہام ہے ایسے حل بھی حرف و استفہام ہے. ترا ونس اگین یہی ہے، یعنی مضارع ہے، فاعل انت ہے، من فطور الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ہے اللہ، وہی ہے تبارک جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اوپر نیچے. یہ حال بھی ویسے ہو سکتا ہے اس کا، اس حال میں کہ وہ اوپر نیچے ہیں. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا نہیں تو دیکھے گا، فی خلق الرحمن، یہ خلقن جو ہے یہ مصدر بھی ہے ساتھ میں، یعنی خلق یخلق سے مصدر ہے خلقن، یہ مصدر ہے ساتھ. فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں کیا چیز نہیں دیکھے گا؟ تفاوت، کجی، تفاوت کہتے ہیں کجی کو، یعنی نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جس کو کوئی سجیسٹ کر سکے کہ یہ ایک اینٹ لگ جاتی تو بلڈنگ زیادہ خوبصورت ہو جاتی، ایسی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ارجع، لوٹا، البصر، نگاہوں کو، حل تری من فطور، کیا نظر آتا ہے تمہیں کوئی شگاف، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی سجیشن کہ جس کے بعد وہ چیز زیادہ خوبصورت لگنے لگ جائے؟ جواب ملے گا نو، کوئی نہیں ہے. ثم کیا ہے؟ عطف، حرف عطف ہے. پھر ارجع کیا ہے؟ امر ہے، رجع یرجع سے، اس سے مصدر بنتا ہے رجوع، رجوع کرنا جو ہے یہ مصدر ہے. فاعل انت، البصر مفعول بھی. کرتین کیا ہے؟ کرتین جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق بھی منصوب ہوتا ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کرتن سے 2 دفعہ، تو کرتن سے یہ بنے گا کرتانی. کرتان سے جب اسے مفعول مطلق بننا تھا تو منصوب ہونا تھا، منصوب ہوگا تو یہ ہو جائے گا کرتین. یہ منصوب ہے بالیاء، اس یا کی وجہ سے یہ منصوب ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے. ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹا تو نگاہوں کو، کرتین کا لفظی مطلب ہوگا دوسری بار، 2 بار، لیکن با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بار بار تو لوٹا کے دیکھ، تو دیکھ، پھر سے دیکھ، پھر سے دیکھ. ینقلب جو ہے اس سے پہلے پورا ایک جملہ معذوف ہے بیسیکلی، یعنی یہ تو آپ کو دعوت دے گی نا، ثم ارجع البصر کرتین، تو لوٹا بار بار اپنی نگاہوں کو. محذوف جملہ کیا ہے کہ اگر تو لوٹائے گا بھی بار بار تو کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر. یہ گویا یہ فعل مضارع منصوب مجزوم ہے، یہ ابھی آپ لوگ پڑھیں گے. یہ ہے جواب الطلب، یعنی آپ سے ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی؟ ڈیمانڈ یہ کی گئی تھی دوڑا اپنی نگاہوں کو. اگر تو نے دوڑائیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ ینقلب الیک البصر. فعل مضارع مجزوم جواب الطلب ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا بیسیکلی. فاعل البصر، البصر فاعل ہے اس کا. الیک
جار مجرور، کس حال میں لوٹیں گی؟ خاسئاً، یہ حال ہے، ناکام، تھکی ہوئی۔ کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو کہ آپ کسی کام کے لیے، کسی امپورٹنٹ کام کے لیے، کوئی بالکل انتھک، ایسے تھکا دینے والا کام ہو، آپ اس کام کے لیے نکلے اور آپ نے کر لیا وہ، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، بالکل ریلیکس، لیکن آپ بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی ایفرٹ کی، آپ نے کام نہیں ہوا آپ سے، اب تھکاوٹ پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، انسان بالکل تھکا ہارا درماندہ انسان جیسے ہوتا ہے۔ اور یہ درماندگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس درماندگی سے یہ نظر آتی ہے آخری وقت پر، کہ جب زندگی کی سانس کی یہ جو گٹھڑی تھی، سانس کی گٹھڑی نمک کی طرح ہے، آپ نے مٹھی میں پکڑا ہوا ہے اور مٹھی آپ نے ڈالی ہوئی ہے پانی میں، تو نمک تو کھر رہا ہے، آپ کا نمک مسلسل آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اچانک ایک دن آپ مٹھی کھولیں گے اور آپ کا ابھی دماغ اور مٹھی کے درمیان کانٹیکٹ نہیں تھا نا، آپ سمجھ رہے ہیں مٹھی بھری ہوئی ہے، لیکن جب آپ کا دماغ انٹیکٹ ہوا اور آپ نے ہاتھ کھولا تو پتہ چلا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 100 سال کی زندگی جب ختم ہوئی، 60 سال کی زندگی جب اپنے اختتام کو پہنچی، تو اس وقت اگر اچیومنٹس اور ریگریٹس کو اگر آپ ذرا کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو پتہ چلے گا کہ ساری زندگی میں جن چیزوں کو اچیومنٹ سمجھتا تھا وہ سب آخری وقت کے ریگریٹس تھے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ خاسئاً، تھکا ہوا ہوگا انسان، حالانکہ ایسا محنت تو دونوں نے کی تھی، اس لیے آتا ہے نا آخرت کے حوالے سے بھی، یہ جو فوز عظیم ہے یہ اسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جب انسان نے، یعنی ایسے سمجھے جیسے ہمارے یہاں خاص طور پہ میڈیکل کی جو تعلیم ہے، یعنی ایف ایس سی میں ایک بچے نے، جس نے میڈیکل کالج کا میرٹ اچیو کرنا تھا، اس نے محنت کی خوب، یہاں تک کہ دیکھنے والے بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا اشر کرے گا یہ اپنا، لیکن جس دن اس کا کنگ ایڈورڈ میں داخلہ ہو گیا اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ محنت کتنی کی تھی اور ملا کیا، تو وہ ایون اس دنیا میں بھی فیل کرتا ہے کہ اتنی میں نے محنت نہیں کی تھی جتنی بڑی اچیومنٹ ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ مومن جس کو آخرت میں اللہ جنت میں بھیج دے گا، وہ جنت میں کھڑا ہو کے جب پیچھے مڑ کے دیکھے گا، کیونکہ ایک حدیث کے الفاظ کا مفہوم اس طرح کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کا معاملہ اس طرح کرے گا، ایک وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور اس کو بس ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈال کر واپس لے آنا، اور ایک دوسرا شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری اور بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار دی اس نے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے فرشتے کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جتنی دیر اس کو جہنم میں رکھا تھا تو نے، اتنی ہی دیر اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کے واپس لے آؤ۔ اب وہ جو جہنم والا ہوگا اس سے اللہ پوچھے گا کہ بتا تو نے دنیا کی زندگی میں کتنی عیاشی کی تھی؟ ایک لمحے کی جہنم کی سیر اسے دنیا بھر کی عیاشیاں بھلا دے گی، اور وہ کہے گا اللہ مجھے تو کوئی بھی لمحہ آسانی والا یاد نہیں جو میں نے دنیا میں گزارا ہو۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں لے جایا گیا تھا، اس سے بھی اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے میری خاطر دنیا کی زندگی میں کتنی صعوبتیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی؟ ایک لمحے کی جنت کی سیر اسے دنیا بھر کی ساری مصیبتیں بھلا دے گی، اور وہ کہے گا اللہ مجھے تو کوئی دکھ یاد نہیں ہے۔ یہ کامیابی فوز عظیم کہلاتی ہے کہ انسان کو، جب اس کے لیے انسان تگ و دو کر رہا تھا اس وقت تو اتنی تگ و دو تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ شاید یہ ہلکان اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا، لیکن جب وہ کامیابی اس کو مل گئی اور پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا تو نظر آیا کہ اس کے لیے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ تو ویسے ہی مل گئی اس کو بس ایسے ہی مفت میں، تو وہ کامیابی حقیقی کامیابی ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے آپ نے ایفرٹ دوسری طرف کر رہے تھے، جب اینڈ رزلٹ کے قریب پہنچے تو حال کیا ہوگا؟ خاسئاً، تھکا ہارا درماندہ، وَهُوَ حَسِيرٌ، ہوا کیا ہے؟ واو حرف عطفن، ہوا حسیرٌ اس کی، حسیرٌ اس کی خبر ہے، اور یہ واو جو ہے بلکہ عطف کبھی نہیں، یہ واو واو الحال کہلائے گا۔
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ان 4 آیات کے جو یوں سمجھ لیں کہ نحوی ترکیب تھی، جو اس کا گرامیٹیکل انالیسس تھا، وہ الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله